اللہ نے ہمیں اگر نمبر 1 کا درجہ دیا ہے تو یہ نمبر 1 کا درجہ ہمیں اور آپ کو کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ ملا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم نمبر 1 ہو، لیکن نمبر 1 کا یہ مقام تمہیں کیوں ملا، یہ پوزیشن کیوں ملی ہے؟ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. تمہاری پہچان تمہاری توحید ہے. تم مر تو سکتے ہو، تم کٹ تو سکتے ہو، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. آج مسلمان مزاروں سے پہچانا جا رہا ہے. کیلنڈر چھپتا ہے، ہندو مذہب کے ماننے والوں کا سمبل ہے مندر، عیسائیوں کے ماننے والوں کا، عیسائی مذہب کے ماننے والوں کا سمبل ہے کراس کا نشان، اور مسلمان کا نشان ہے مزار اور قبریں اور درگاہیں. ہم نے اپنی پہچان کو مٹا دیا. ہمارے کلمے کی جو بنیاد تھی، ہمارے دین کی جو بنیاد تھی، ہم نے اس کو مٹا دیا. آج ہندوستان میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جن کے یہاں کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے. مزاروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بزرگوں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بچوں کے گلے میں تعویذ پہنایا جا رہا ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا سچا رونا رویا تھا، 100 سال پہلے کہا تھا، لیکن آج 2023 میں بھی ان کی بات 100% صحیح سمجھ میں آتی ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. وہی سارا کام غیر مسلم کرے تو ہم کہتے تم کافر ہو، تم مشرک ہو. وہ مندر کا پرساد لے کر کے آئے تو حرام ہے، تم مزار کا تبرک لے کر کے آؤ تو جائز ہے. وہ پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرے تو حرام ہے، تم کسی ولی اور کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر کے سجدے کرو تو جائز ہے. میرے بھائیوں، جب ہم نے اپنی پہچان کو مٹا دیا، اپنے مشن کو ہم بھول گئے، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی ہمارے مقدر میں لکھ دی. رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے. ہم جانتے ہیں رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. سال بھر میں ہم اتنا قرآن نہیں پڑھتے جتنا رمضان میں پڑھتے ہیں، مگر ہم اور آپ کبھی اس پر بھی غور کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ذرا اپنے دل میں جھانک کر کے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آخری بار آپ نے قرآن کو کب چھوا تھا؟ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کی زندگی میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. رات میں بستر پہ سوتے ہیں تو موبائل دیکھ کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو واٹس ایپ چیک کر کے اٹھتے ہیں، لیکن قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیا قرآن چومنے کی کتاب تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا تھا. ھدی للناس، یہ پوری مانوتا کے لیے مارگ درشن کرتا ہے، پوری مانوتا، پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. یہ حق اور باطل کا راستہ کلیئر بتا دیتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ کو کلیئر بتا دیتا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے تبرک کی کتاب بنا کے رکھا. لوگ پوچھتے مولوی صاحب بچے نے قرآن گرا دیا، کیا کرنا پڑے گا؟ بچے نے تو قرآن کو گرایا ہے، ہم نے تو قرآن کو نظر سے گرا دیا، دل سے گرا دیا.
نہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہیں. مسلمان قوم کی لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں. خبر ہے آپ کو؟ آپ کے بہار کے کٹیہار سے خبریں آ رہی ہیں, ہمارے یو پی کے بریلی سے نیوز آ رہی ہے, مہاراشٹرا میں ہزاروں لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے, کورٹ میرج کی ہے, اور اسلام دھرم چھوڑ کر کے ان کا مذہب قبول کیا ہے. کیا اسلام اتنا سستا ہو گیا کہ کوئی پریم کے نام پہ, محبت کے نام پہ, عشق کے نام پہ اسلام کو چھوڑ دے؟ نہیں میرے بھائی, اسلام تو وہ قیمتی چیز ہے, انسان جان دے دے مگر ایمان نہ دے, یہ تو وہ قیمتی چیز ہے. اسلام تو وہ نعمت ہے, ہم 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار اللہ سے اسی نعمت کا سوال کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے, تو نے اسلام کے اوپر ہم کو چلایا ہے, اس اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دے. اسلام تو وہ نعمت ہے کہ مرتے دم تک جس کی حفاظت کرنی ہے. ہم ہر خطبے میں وہ آیت پڑھتے ہیں, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو دنیا سے چلا جائے اور اس کے پاس اسلام نہ ہو, اس کے پاس ایمان نہ ہو. ایک مسلمان غریب ہے, مزدور ہے, سوکھی روٹی کھاتا ہے, چٹنی روٹی کھاتا ہے, اچھا مکان بھی نہیں ہے, اچھے کپڑے بھی نہیں ہے, بہت اعلیٰ لائف اسٹائل بھی نہیں ہے, مگر اسلام کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے. کل اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑی خوشی کے ساتھ کہے گا, اے اللہ میرے پاس اچھا مکان تو نہیں تھا, اعلیٰ زندگی تو نہیں تھی, زمین و جائیداد تو نہیں تھی, پراپرٹی تو نہیں تھی, مگر اے اللہ میں توحید کو لے کر کے آیا ہوں, میں ایمان کو لے کر کے آیا ہوں. اور بڑے بڑے کھرب پتی آئیں گے, بڑے بڑے ارب پتی آئیں گے, اے اللہ میں زمین بھر کے سونا لے کر کے آیا ہوں مگر اسلام میرے پاس نہیں ہے, توحید میرے پاس نہیں ہے. اللہ فرمائے گا تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا, تمہارے پاس زمین بھر کے سونا تو ہے مگر توحید کی امانت تمہارے پاس نہیں ہے. وہ اتنی بڑی نعمت ہے. آج مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں.